تو اللہ تعالیٰ نے خالی لا الہ الا اللہ اگر کہہ دیتا تو آپ وسیلے کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہی نہیں، مگر نہیں، سینٹنس اپنے آپ میں پورا مکمل ہونے کے بجائے وہ مکمل نہیں ہے، اس لیے واو کو ہٹا کر محمد الرسول اللہ کو لا کر مکمل اب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دینے والا، حضور بانٹنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع بنائے ہیں ان ذرائع کا خیال رکھنا، ان ذرائع کی طرف پہنچنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسی تھام لیتا ہے اسے حکم ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو سرکار نے کہا عبد بھی ہے رب بھی ہے، تو مان عبد بھی ہے رب بھی ہے، رب اور عبد کو ایک نہ جان۔ تو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے جیسا بھی نہیں ہو سکتا، اللہ بھی بن نہیں سکتا، اس سے بچتے رہنا۔ ذات، صفات، افعال، آثار، یہ چاروں کے چاروں اللہ تعالیٰ سے جوڑنا۔ دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر، دیار عرش سجائے گئے تیری۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ وَإِذْ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ کرم کیا، بہت کرم کیا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں، خطاب یعنی مخاطب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر کہہ رہا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، اس کا علم حاصل کیجئے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دی آپ کے پاس، جس کے پاس سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک انگوٹھی دے کر سرکار نے فرمایا کہ اے صدیق، اس میں جا کر لا الہ الا اللہ کندہ کر کے لاؤ، یعنی نقش کرا کے لاؤ۔ تو آپ لے کر چلے
اور وہ انگوٹھی کے کندہ کرنے والے کے پاس گئے اور سوچنے لگے کہ سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ، تو محمد الرسول اللہ کے بغیر تو کلمہ پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جدا رہے اللہ سے، ہر آن ہر لمحہ حضور جدا نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ذات سے اور رسول کی ذات میں کبھی جدائی نہیں ہے۔ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ کیا فرماتا ہے شاعر، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات۔ تو جب آپ نے یہ سوچ کر آپ کے خیال میں آیا کہ کس طرح، تو سرکار نے یہی سوچ کے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا کہ جس کا پورا سینٹنس جو ہے محمد الرسول اللہ پر ختم ہوتا ہے، اور حضور کس طرح اللہ سے جدا کریں، نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس نے کندھا کر دیا اور وہ لے کر دیکھے، وہی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب لے کر آئے حضور کے دربار میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پہنچے، خدمت میں پہنچے، اور آپ نے آپ کو انگوٹھی لوٹائی۔ تو حضور دیکھ کر مسکرانے لگے اور صدیق سے پوچھا کہ میں نے کیا کہا، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو اب صدیق پریشان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، میرے خیال میں آیا کہ محمد الرسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ تبھی پورا ایک سینٹنس ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اور اللہ سے جدا آپ نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے محمد الرسول اللہ تو میں نے اس کو کہہ دیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس میں اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ لے کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو پریشان ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ میں نے تو اس کو اتنا ہی کہا، اور جب میں لیتے وقت بھی دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی تھا۔ یہ کیوں ایسا کر دیا ہے ظالم، میرا نام لکھ دیا ہے۔ یہ پریشان ہو رہے تھے، جبرائیل امین پہنچے حضور کے دربار میں، پہنچ کے کہا کہ یا رسول اللہ السلام علیکم، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ صدیق نے یہ پسند نہیں کیا کہ اللہ سے محمد کا نام جدا رہے، ذات جدا رہے۔ اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ محمد کی ذات سے صدیق کی ذات جدا رہے اور ان کا نام جدا رہے، اس لیے اللہ نے لکھنے کا حکم دیا۔ تو یاد رکھو، یہ جو چیز ہے یہی حقیقت میں پورا اسلام ہے۔ لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ اعمال صالح ہے، بات سمجھ میں؟ صدیق اکبر جو ہے وہ ہے تقلید ہے۔ تو معلوم ہوا بغیر تقلید کے، لوگ کہتے نا تقلید کی کیا ضرورت ہے، ہم حدیث پڑھ لیں گے، ہم قرآن، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، ہمارے ہاتھ میں حدیث ہے، ہم حدیث و قرآن کو رکھ کر ہم آگے بڑھ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں نا، ہاں؟ تو مگر اللہ نے ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چلے گا یا تمہاری چلے گی؟ اللہ کی منشا چلے گی، مرضی چلے گی، تمہاری چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رہا ہے کہ عقیدہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور عمل جو ہے محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر تقلید ہونی ہے، پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، تو صحابہ کی بات سمجھ میں۔ تو اب
یہاں بھی یہی بات ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کا معنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا داخل ہو گیا جنت میں۔ تو یاد رکھو محمد الرسول اللہ کہے بغیر داخل ہی نہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوتا، جنت میں کیسے داخل ہو جائے گا؟ تو وہاں لا الہ الا اللہ کا مطلب محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ میں؟ اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی ابتدا اور انتہا، یہی ابتدا اور یہی انتہا۔ انسان کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ لیعبدون جو ہے یہ پورے کا پورا اس کے ابتدا سے زندگی کے انتہا تک وہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت حقیقت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ میں؟ تو لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ وہ اسی کا عمل ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ کثرت ہے۔ لا الہ الا اللہ ذات خدم ہے، محمد الرسول اللہ ذات عدم ہے۔ بات سمجھ میں؟ لا الہ الا اللہ شرک اور کفر کو پاک کرتا ہے، محمد الرسول اللہ نفاق اور بدعت کو پاک کرتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ محمد الرسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہی اس کا نام ہی کیا ہے؟ نفاق ہے۔ بدعت کیا ہے؟ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے عقل سے نئی بات نکال لے۔ بات سمجھ میں؟ یہ ہے بدعت۔ تو بدعت بھی ضلالہ ہے اور نفاق تو ختم ہے۔ بات سمجھ میں؟ شرک کو کفر سے، شرک سے پاک کرتا ہے، کفر سے پاک کرتا ہے، تو وہ حصہ کلمہ طیبہ کا جو لا الہ الا اللہ ہے، جو شرک سے پاک کر دیتا ہے، کفر سے پاک کر دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے بغیر ابھی توحید نہیں آتا، کیونکہ اب نفاق کو بھی نکلنا ہے، بدعت کو بھی نکلنا ہے۔ بات سمجھ میں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر منافقین تو زندہ رہے اور آج بھی ہیں۔ بات سمجھ میں؟ منافق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہے، اللہ تعالیٰ کا تو نام لیتے رہے، نمازیں بھی ادا کرتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، حج کو بھی جاتے رہے، کیا کیا نہیں کرتے رہے، ہر عبادت جو ہے وہ عبادت تو کرتے رہے، مگر ان کے دل میں محمد الرسول اللہ سے بغض رہا۔ جو رتبہ رسول اللہ کا ہے اس رتبے کو وہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ سرکار سے دشمنی اللہ سے دشمنی، سرکار کو ٹھکرا دینا گویا اللہ کو آپ ٹھکرا دیا۔ کوئی بندہ اگر یہ چیلنج کرے، یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ خارج اسلام ہے، دائرے اسلام میں نہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو محمد الرسول اللہ جب آئے گا تب ہی کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ مکمل ہوگا، تب حقیقت میں شرک سے پاک ہوگا تو محمد الرسول اللہ ہی کی وجہ سے پاک ہوگا، حقیقت میں کفر سے پاک ہوگا تو محمد الرسول اللہ کی وجہ سے پاک ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں درجے بہت ہیں، مدارج ہیں، درجے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ کئی درجے ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا جو درجہ بندی ہے وہ ہے شرک
پہلے شرک سے پاک ہونا. شرک کے 4 قسم ہیں. شرک کے کتنے قسم ہیں؟ 4 قسم ہیں. ایک شرک جلی ہے، دوسرا شرک خفی ہے، تیسرا رتبہ شرک کا شرک اخفا ہے، اور چوتھا رتبہ یعنی شرک کا کیا ہے؟ شرک خفی الاخفا ہے. ان چاروں سے جب انسان پاک ہو جاتا ہے تو مکمل شرک سے پاک ہو گیا. بات سمجھ میں؟ شرک جلی سے پاک ہو گیا، دائرہ اسلام میں تو آ جاتا ہے، مرتبہ اس کا نہیں رہتا ہے، جنت تو مل جاتی ہے اسے، مگر اللہ تعالی کا جو دیدار جس اعتبار سے ملنا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے اس سے. بات سمجھ میں؟ تو شرک جلی پہلا حصہ ہے شرک کا، جس سے ہم سب اللہ کے کرم اور فضل و کرم سے بچے. بات سمجھ میں؟ ہم سب شرک جلی سے اللہ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بچے. کافرین مشرکین جو اللہ کے ساتھ دیگر کو بھی غیر اللہ کو الخدا مانتے ہیں، ایسا ماننا شرک ہے. یہ ہے کھلا شرک. شرک جلی کہتے کسے؟ کھلے شرک کو. اسی طرح کفر میں بھی 2 رتبے ہیں، ایک کفر حقیقی ہے، ایک کفر باطل ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ پورا عمل ہے، ظہور ہے. لا الہ الا اللہ باطن ہے، ایمان سے اس کی گفتگو ہے. محمد الرسول اللہ میں تقویٰ ہے. بات سمجھ میں؟ دونوں ملے تو ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ایمان والے کو پکارتا ساتھ تقوی والے کو بھی پکارتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. بات سمجھ میں؟ کیا بولتا ہے مولا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان کو مانتا ہے، مومن کو مانتے ہوئے مومن کو حکم فرما رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی حاصل کر، یعنی اتباع رسول اللہ پر قائم ہو جا، اطاعت رسول اللہ کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ پر چل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر تو میری طرف آنا ہے تو آ ہی نہیں سکتا، میں تجھ سے مل ہی نہیں سکتا، تو میرا ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کہ تو رسول کا نہیں ہوگا تو میرا نہیں ہو سکتا. یہ اشارہ ہے اتقوا اللہ. بات سمجھ میں؟ یہ اتقوا اللہ میں اشارہ ہے. اے بندے، اے مومن، ایمان تو لایا ہے، مجھے مانا ہے کہ میں ایک ہوں، مگر اتقوا اللہ، اس پر قائم رہنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لے اور اطاعت رسول اللہ پر قائم ہو جا. سرکار نے جس طرح تجھے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس حکم کے تو تابع ہو. بات سمجھ میں؟ جب تک عمل صالح نہیں تو ایمان ڈگمگاتا رہتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے یعنی عصر کی قسم اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان ہو کر یہ مت سمجھ جاؤ کہ تم کامیاب ہو گئے ہو. عقل کو اپنا لے کر یہ مت سمجھ جاؤ کہ تم کامیاب ہو گئے ہو. عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ خالق عقل کی بات عقل کے ذریعے سے نہیں آ سکتی، وہ اللہ کے فضل سے ہی آئے گی. اللہ کے فضل کو، اللہ کی رحمت کے دامن کو تھامنا پڑے گا. بات سمجھ میں؟ یہاں عقل تمہاری کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ تمہارے عقل کو رسول کے قدم سے وابستہ کر دو، تبھی تمہیں اطاعت رسول پر قائم ہو. بات سمجھ میں؟ تو فرما رہا ہے الا الذین آمنوا، اے انسان، ہر انسان نہیں بلکہ وہ انسان اس نقصان سے بچ جاتا ہے جو ایمان لاتا ہے. وہاں تک مولا رکے نہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتا ہے.
बात समझ में? नेक अमल जो करता है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी, जाहिरी जिंदगी है, वो पूरी की पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इताअत की है। अल्लाह ताला के बगैर सरकार कुछ बोलते भी नहीं थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से कुछ भी नहीं निकलता था जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं होता। बात समझ में? सर अल्लाह के बगैर सरकार कुछ कहते भी नहीं थे। अल्लाह के मर्जी के खिलाफ आपकी जिंदगी का कोई हिस्सा ही नहीं रहा। बात समझ में? पूरा हिस्सा, यानी पूरी जिंदगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसकी इताअत, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के मर्जी के एक लम्हा भी खिलाफ नहीं। तो हुजूर ने जो जिंदगी यहाँ गुजार कर हमें बताई है, वही जिंदगी अल्लाह चाहता है कि मोमिन की हो जाए। बात समझ में? ईमान वाला अगर है तो हुजूर के जैसा बन जाए। हुजूर ने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारा है उस तरह वो उसकी अपनी जिंदगी बना दे। उसमें हर चीज शामिल हाल है। बात समझ में? यहाँ के हाजात भी और वहाँ के हाजात भी, दोनों शामिल हैं। बात समझ में? दुनिया और उक़बा दोनों को जीत लेना हो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हासिल कर। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को ही हुस्न अखलाक कहते हैं। बात समझ में? अल्लाह खुद फरमा रहा है कि आप अजीम अखलाक पर फायज हैं, यानी आपकी जिंदगी का हर हिस्सा मेरे मर्जी के खिलाफ नहीं है। बात समझ में? तो मालूम हुआ अखलाक किसे कहते हैं? अल्लाह को पसंद आना। अखलाक बंदे को पसंद आने का नाम नहीं है। आप बंदे के साथ अच्छा सलूक करते हैं, बंदा खुश हो जा रहा है तो बड़े अखलाकमंद हैं। नहीं बाबा, अखलाकमंद कौन है? जो अल्लाह ताला सर्टिफिकेशन देना। बात समझ में? अल्लाह ताला जिसे पसंद कर लेता है वो है हकीकत में अखलाक वाला। आप अपने मर्जी के मुताबिक, आप अपने नफ्स के एतबार से आप अपने साथियों के साथ अच्छा सलूक कर लेते हैं तो ये कमाल नहीं, ये तो इंसानियत है, ईमान नहीं है। बात समझ में? जिस अखलाक को अल्लाह ताला ने बताया है वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक। बात समझ में? हुजूर के अखलाक के बारे में सरकार को फरमाया कि आप अजीम अखलाक में फायज हैं। तो मालूम हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी गुजारता है वो हकीकत में अखलाक वाला है। बात समझ में? सरकार को छोड़कर जो अपनी जिंदगी अपने नफ्स के मुताबिक गुजार रहा है, जिसमें सॉफ्टनेस है, जिसमें अच्छा सलूक करने का मादा भी है, जिसमें खिलाता भी है, पिलाता भी है, नंगे को कपड़े भी पहनाता है, भूखे को खाना भी खिलाता है, बहुत मदद करते हैं ना। आप देखे हैं ईसाइयत कितनी मदद करते हैं, मुसलमान क्या मदद करेगा ईसाइयों के सामने? कितनी मददगार है वो। नर्सिंग तो उनके पूरे हाथ में है, बहुत अच्छे तरीके से नर्सिंग करते हैं वो, है ना। यानी बीमार की तीमारदारी करना बड़े अच्छी अजब अंदाज से करते, ना चेहरा बनाते कुछ भी नहीं, ना उनको उनके नाक भी खत्म, उनकी आंख भी खत्म, ना उनको ना खुशबू आती ना बदबू आती, इसलिए वो आराम से रहते, परेशान होते नहीं, और उनकी आंख भी खत्म, कुछ भी दिखता भी नहीं उनको। बात समझ में? आदमी कैसे हालत में रहा तो भी उनको दिखता नहीं,
تو نرسنگ جو ہے بہت بڑی چیز ہے، کرنا چاہیے تے مردر. تو نرسنگ جو ہے وہ بھی تو ان کے ہاتھ میں ہے. بات سمجھ میں؟ اب اسے اگر اخلاق مان لیں گے تو کافر سب سے بڑا اخلاق والا ہو گیا، مشرک سب سے بڑا اخلاق والا ہو گیا. آج لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کیا کہتے ہیں، اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے آدمی یعنی وہ مسلمانوں برابر نہیں بھائی، کافر انہیں کیا بہترین آدمی معلوم، کیا مدد کرتا، کیا کرتا، ہمارا آدمی بیکار ہے. اخلاق سیکھنا کا تو اس کے پاس جا کو سیکھو. کس کے پاس؟ منسامی کے پاس. اخلاق سیکھنا کا تو یڑ مڑے کے پاس جا کو سیکھو. بات سمجھ میں؟ اخلاق، بڑی اخلاق والے تو وہ بڑے بہترین اخلاق رکھتے ہیں. ارے بے وقوفو، سمجھنے کی کوشش کرو، اخلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں ہے جو آپ آپس میں اپنے آپ کو واہ واہ گیری لینے کے لیے اپنے نفس کے مطابق جو زندگی کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ دشمن کو بھی گلے لگا لے رہے ہیں، دشمن کو بھی گلے لگا لے رہے ہیں، اور بھوکے کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہاسپٹل میں ہاسپٹیلٹی تمہاری بڑی اچھی ہے. یہ سب اخلاق کے دائرے میں نہیں آتا. اخلاق کے دائرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے، اگر وہ زندگی ہمارے اندر آ جائے، ایمان آ جائے اور اعمال صالح صحیح ہو جائے، وہ ہے اخلاق والا. بات سمجھ میں آئی؟ اخلاق والا تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی سوچ آ جانا، دوسروں کو نہیں. ایک انسان دوسرے انسان کو راضی کرنا یعنی منا لینے کی بات نہیں. بات سمجھ میں؟ اس کو اخلاق نہیں کہے. اخلاق اللہ کو راضی کرنا، رسول کو راضی کرنے کے اعمال ہونا. اگر ہمارے اندر اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے اعمال ہیں تو الحمدللہ. بات سمجھ میں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے افضل ہے، اور ان کی زندگی جس نے دیکھا، جو دیکھ کر پوچھ کر اپنی زندگی کو جو سدھارے، حضور کی صحبت میں رہ کر جو اپنی زندگیوں کو جو سدھارے، وہ تھے صحابہ. بات سمجھ میں؟ تو صحابہ کی زندگی تابعین کے لیے، تابعین کی زندگی تبع تابعین کے لیے. تو آج بھی علماء موجود ہیں، صوفیاء موجود ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ان سے وابستہ ہو جاؤ. یہی اسی کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے قرآن میں کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بات سمجھ میں؟ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا علم حاصل کرو. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اگر چاہتا ہے تو جنت کسے کہتے؟ اللہ کی رضا کو. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر اور لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے کہہ. تو لا الہ الا اللہ میں پہلے جو ہے وہ ہے شرک جلی کہتے ہیں. شرک جلی میں کیا ہوتا ہے؟ دو ذات آتی ہے. شرک جلی میں دو ذات، ایک ذات اللہ تعالیٰ کی، ایک ذات بندے کی. بات سمجھ میں؟ بندے کی ایک ذات، اللہ تعالیٰ کی ایک ذات.
کسی بندے کی ذات کو اللہ کی ذات سے جوڑ دینا، یہ ہے شرک جلی۔ کسی بندے کی ذات کو، کسی بندے کی ذات کو اللہ تعالی کی ذات سے جوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے شرک جلی۔ اس شرک جلی سے بچنا چاہیے۔ اگر اس شرک جلی میں اٹک جائیں گے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ ہے شرک جلی۔ بات سمجھ میں؟ شرک جلی کیا ہے؟ دو ذات آتے ہیں وہاں۔ جب دو ذات آتے ہیں وہاں دو وجود بھی ہیں۔ بات سمجھ میں؟ ایک وجود قائم بخود، ایک وجود قائم بالذات، یعنی اللہ تعالی کی عطا سے۔ تو بندہ بھی موجود، اللہ بھی موجود، اللہ خود سے موجود، بندہ اللہ سے موجود، اللہ کے وجود سے بندہ موجود، اللہ تعالیٰ کسی سے موجود نہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ایسا ہے، نہ اسے کوئی جنا نہ وہ کسی کو جنا۔ بات سمجھ میں؟ نہ وہ کسی کو جنا نہ اسے کوئی جنا، تو وہ خود سے قائم۔ تو جو خود سے قائم ہے، جو اللہ تعالی سے قائم ہے، اس اللہ تعالی سے قائم ہونے والی ذات کو خود سے قائم ہونے والی ذات کے ساتھ ملا دیں، جوڑ دیں، یہ ہے شرک جلی۔ پوری دنگلا تم کو وردے، تو کا وردے، اللہ اکبر، تم کو کوڑا دے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، عمر بھر سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ ہاں، یہاں جاگ لیں گے تو وہاں آرام سے سوئیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تو زمین کے اوپر اگر جاگ لے گا تو زمین کے نیچے آرام سے سوئے گا، اگر تو زمین کے اوپر سو جائے گا تو زمین کے نیچے جاگتے رہنا پڑے گا۔ اب چن لو کیا ہونا آپ کو۔ جاگنا ہے زمین کے اوپر، جاگو، زمین کے نیچے سوتے رہو گے۔ اگر خاک کے نیچے جاگنا ہے اب سو جاؤ۔ بات سمجھ میں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو یہ ہے شرک جلی۔ شرک جلی کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ذات اور بندے کی ذات کو ایک نہ جاننا، ایک جاننا۔ اب ایک بزرگ ایک مخرر صاحب آئے، آ کر بیان کر رہے ہیں اللہ ہی حقیقی حاجت روا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی کیا کرتا ہے؟ اولاد دیتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، اللہ کے سوا اللہ سے ہی مانگو، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی تمہیں کپڑے دیتا ہے، اللہ ہی تمہیں گھر دیتا ہے۔ اب وہ جو جنہوں نے بلائے وہ ٹینشن میں آ گئے، اہل سنت تھے انہوں، اہل سنت تھے انہوں دیکھے کیا رہے، انہوں پریشان کیا بول رہے، اللہ ہی بول رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا، ختم ہو گیا، حضرت ختم کرتے فارغ ہو گئے، جا کو سو گئے روم میں۔ صبح کو ان کو جانا ہے واپس، اب ان کو رقم لینا ہے۔ اب انہوں حضرت آئیچ نہیں، جنہوں نے بلائے
اور روم وغیرہ دیے. ابھی نو پریشان ہو کر ان کے گھر کو گئے, جا کو دروازہ ٹھوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے؟ نہیں آپ کو نظر ہی چاہیے نہیں, مجھے جانا ہے, میری گاڑی نکل جائے گی. کیا ہے؟ نہیں روم کا کرایہ اور میرے آنے جانے کا سب کچھ آپ دینا ہے, رہا اللہ سے لے لو. آپ اتنا حضرت کل رات کو اللہ دے گا بولے, آپ کیوں میرے در پہ آئیں گی؟ لے لو اللہ سے. پریشان ہو گئے حضرت. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بے شک اللہ تعالی ہی دینے والا, اللہ کے سوا کوئی چیز کسی کو نہیں ملتی, کچھ بھی نہیں ملتا. ایک دانہ بھی نہیں ملتا, ایک بوند بھی نہیں ملتا. ایک دانہ بھی نہیں ملتا, ایک بوند بھی نہیں ملتا. بات سمجھ بھائی؟ مگر لینے کے ذرائع اسی نے بنائے. تو لینے کے ذرائع جو وسیلہ ہے نا, اسے چھوڑ کر نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ نے خالی لا الہ الا اللہ اگر کہہ دیتا تو آپ وسیلے کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہی نہیں. ضرورت اتنی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو لگایا. اور لا الہ الا اللہ ایک مکمل سینٹنس, پورا مکمل سینٹنس, پوری بات آ جاتی اس میں. پھر محمد الرسول اللہ ایک مکمل سینٹنس. عربی میں دو سینٹنس کو جوائن کرنا بولے تو بیچ میں حرف واو آنا. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ایک الگ بیان, یہ ایک الگ بیان, پھر دونوں بیان کو ایک جگہ لکھنے کے لیے کیا آنا؟ واو آنا. اینڈ انگلش میں اینڈ. بات سمجھ میں آئی؟ اور عربی میں واو لکھتے, اور اردو میں اور. بات سمجھ میں آئی؟ مگر نہیں, سینٹنس اپنے آپ میں پورا مکمل ہونے کے بجائے وہ مکمل نہیں ہے, اس لیے واو کو ہٹا کر محمد الرسول اللہ کو لا کر مکمل اب ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دینے والا, حضور بانٹنے والے. بات سمجھ میں؟ اللہ معطی وانا خاسم. اللہ تعالیٰ دینے والا اور میں بانٹنے والا. جہاں حضور آ گئے وہاں کثرت آ گئی. بات سمجھ میں آئی؟ جہاں محمد وہاں کثرت. لا الہ الا اللہ کو محمد الرسول اللہ سمجھائے جیسا کوئی نہیں سمجھا سکتا. بات سمجھ میں؟ لا الہ الا اللہ وحدت ہی وحدت. کیا ہے؟ وحدت ہی وحدت, اس میں کسی کی گنجائش ہی نہیں. لا الہ نہیں ہے کوئی الہ. اب الہ کے معنی آپ معبود لو, الہ کے معنی آپ مقصود لو, الہ کے معنی آپ موجود لو, الہ کے معنی آپ مشہود لو, کیونکہ درجے درجے میں بدلتا ہے. پہلا درجہ جو ہے وہ معبود کا ہے, جسے شرک جلی کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ میں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کہہ دیا تو مسلمان ہو گیا, داخل ہو گیا. بات سمجھ میں؟ کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا, شرک جلی سے بچ گیا.
शिर्क जली से बच गया। अब अगर खुद खुदा सवाल करे तुझे कैसे मालूम, तो अब दलील तेरे पास क्या है? इसलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को साथ रखना। बात समझ में? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़कर ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ नहीं सकेंगे। बात समझ में? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये है मुकम्मल। बात समझ में? तो अल्लाह ताला ने जो जराए बनाए हैं उन जराए का ख्याल रखना, उन जराए की तरफ पहुंचना, अल्लाह ताला की तरफ पहुंचना। बात समझ में? यानी मोहम्मद की तरफ पहुंचना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ पहुंचना। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है यदुल्लाह फौqa अयदीहिम, या रसूल अल्लाह वो आपका हाथ नहीं मेरा हाथ, यानी आपके हाथ पर मेरा हाथ। आपने कंकरियां फेंकी मगर आपने नहीं फेंकी, रब अल्लाह ने फेंकी। बात समझ में? यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी अपनी ज़ात की तरफ बता रहा है अल्लाह कुरान में, हुजूर के अफ़आल को भी अपने तरफ बता रहा है। फिर अल्लाह भी अपने आप को रऊफ़ुर रहीम कह रहा है, हुजूर को भी अल्लाह ताला रऊफ़ुर रहीम कह रहा है। खुद अल्लाह अपने लिए भी नूर कह रहा है, हुजूर के लिए भी नूर कह रहा है। बात समझ में आई? तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुकम्मल नहीं होता। तो शिर्क जली से भी बचना है तो सिर्फ अगर कोई कहे कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, सही बात, उसके बाद बोल क्या कैसा एपड़ी क्या देख को बोला तू, मैं ऐसा बोल रहा, ऐसा कितने की बात हम कौन कौन की बोल रहे थे। अब वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल गया तो बच गया, मुझे नहीं मालूम। बात समझ में? इन्ना आतैना कल कौसर, या रसूल अल्लाह हमने आपको कसरत अता की। बात समझ में? क्या अता की? कसरत अता की। इन्ना आतैना कल कौसर, आपको हमने कसरत अता की, आप में कसरत। बात समझ में? आप में कसरत। तो याद रखो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शुरू से लेकर हैं, अब भी हैं, कल भी रहेंगे, आपको खत्म नहीं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के से आगे भी हुजूर, और खत्म तो है ही नहीं, तो इब्तदा भी हुजूर, इंतहा भी हुजूर। बात समझ में आई? तो हुजूर ही है, हुजूर ही का तसलसल है जो इंसानियत चले आ रही है। बात समझ में? ये हुजूर का तसलसल है। जो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रस्सी थाम लेगा वो अब क्या होगा? रसूल के तसलसल में आ जाएगा। बात समझ में आई? आपके तसलसल में आ जाएगा। उसी को हुक्म है, क्या है? अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। किसको? काफिर को नहीं, इंसान को नहीं, किसे? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रस्सी थाम लेता है उसे हुक्म होता है अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यानी भलाई की दावत दे, हुक्म कर भलाई का, और नहीं से रोक, यानी गुनाहों से रोक, बदकारी से रोक, मुनकरात से रोक। यानी सरकार ने जिसको अच्छा कहकर हुक्म दिया, अब तेरा भी वही काम है, तू भी वही कर। बात समझ में? तू अपने तरफ से मत बोल, तू तेरे दिमाग में कितने की भलाइयां नजर आ जाएंगे, हैं? कितने की नजर आ जाते ना भलाइयां। सरकार ने जिसको अच्छा बताया उसे अच्छा मानना।
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے رکنے کو کہا اس سے رک جا، جو کرنے کو کہا وہ کر. بات سمجھ میں؟ تو سرکار نے کہا عبد بھی ہے رب بھی ہے، تو مان عبد بھی ہے رب بھی ہے، رب اور عبد کو ایک نہ جان. عبد عبد ہے، رب رب ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بات سمجھ میں؟ محمد کون ہے؟ ہاں اللہ تعالی کے رضا، حضور محمد، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا؟ محمد. اس کے باوجود وہ کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول بندے. عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ. بات سمجھ میں؟ تو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے جیسا بھی نہیں ہو سکتا، اللہ بھی بن نہیں سکتا. اس سے بچتے رہنا. ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی ذات سے کسی بندے کی ذات کو کیا نہیں کرنا؟ جوڑ لینا نہیں. بات سمجھ میں؟ جوڑنا نہیں، کبھی نہیں جوڑنا. اور کسی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کو، بندے کی صفت اور اللہ کی صفت کو ایک نہ جاننا، اور اللہ کے افعال کو اور بندے کے افعال کو ایک نہ جاننا. بات سمجھ میں؟ اور اللہ تعالیٰ کے آثار کو اور بندے کے آثار کو ایک نہ جاننا. ذات، صفات، افعال، آثار، یہ چاروں کے چاروں اللہ تعالیٰ سے جوڑنا نہیں. اللہ کی ذات، بندے کی ذات، بندے کی ذات. اللہ کے صفات، اللہ کے صفات، بندے کے صفات، بندے کے صفات. اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ کے افعال، بندے کے افعال، بندے کے افعال. اللہ تعالیٰ کے آثار، اللہ تعالیٰ کے آثار، بندے کے آثار، بندے کے آثار. بات سمجھ میں؟ تو یہاں جوڑنا نہیں، جوڑ لگا لینا نہیں. میں نہیں ہوں، اللہ ہی اللہ ہے. ارے بابا یہ کون بول دیا؟ اللہ ہی اللہ ہے بولے. صوفیہ کیا بولے؟ اللہ ہی اللہ ہے بولے. اللہ ہی اللہ ہے بول کا مطلب کیا؟ اللہ ہی اللہ ہے. انہیں سب کو جمع لیا، اللہ ہی اللہ ہے بولے تو انہیں نہیں چھے. صوفیہ ایسا نہیں بولے. صوفیہ بولے اللہ ہی اللہ ہے، انسان ہی انسان ہے، زمین ہی زمین ہے، اللہ ہی اللہ ہے. بات سمجھ میں؟ تو اللہ ہی اللہ ہے بولے، انہیں اپنے آپ کو لے کے جا کے اللہ سے جوڑ لیا. تو یہ بالکل خارج اسلام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تیری کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اخلاق رسول اللہ کے دائرے میں نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ یہ اخلاق رسول اللہ کے دائرے میں نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا ہے؟ اللہ کو اللہ جاننا، بندے کو بندہ جاننا. بات سمجھ میں؟ اللہ کو اللہ جاننا، بندے کو بندہ جاننا. بندے کو بندہ جاننے کی وجہ سے تو تبلیغ کرے، ورنہ تو تبلیغ کس کو کرتے؟ بات سمجھ میں؟ تبلیغ کسے؟ تبلیغ جو کرے وہ کسے کرتے؟ غیر جانے تو کرے نا. اور کس کی تبلیغ کرے؟ اللہ کی تبلیغ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے یہ سمجھانا، سمجھنے والا کون؟ غیر ہوگا نا.
سمجھانے والے بھی غیر، سمجھنے والا بھی غیر، غیر جانے تو نہ سمجھائے کہ میاں میں جس طرح سمجھا ہوا ہوں اللہ کو ویسا تو نہیں سمجھا ہے، سمجھ جا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ادھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے؟ تو ادھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے؟ جو جس کی بھی طرف تو بھٹکے گا وہ بندہ ہے، اللہ نہیں۔ تو اگر میری طرف بھٹک جائے تو آباد ہو جائے گا۔ میں بتا دوں گا کہ اللہ کون ہے۔ بات سمجھ میں؟ اللہ کی ذات اور بندے کی ذات ایک نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں بندہ دکھتا ہے وہاں اللہ کیسے دکھے گا؟ شرک جلی کی تعریف انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے دن، انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے دن میں آپ لوگوں کو شرک جلی کو اور کھول کر بتاؤں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ خفی الاخفا وغیرہ کی تعلیم کی طرف جاؤں گا۔ یہ تعلیم ہے، درس ہے، بیعت کرنے والوں کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں؟ اب ہم سب بیعت شدہ ہیں تو ہم کو یہ علم حاصل کرنا ہوگا۔